بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے جس کے پاس 100 روپے ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ بڑا مالدار ہے، اور آج کا دور ہے 1 لاکھ روپے بھی ہو جب بھی گنتی میں نہیں آتا۔ جب دنیا کی دولت میں یہ حال ہے تو دولت ایمان میں نفس ایمان پر قناعت ہو رہی ہے، کمال ایمان کی طرف حرص لوگوں کو نہیں ہے۔ یہ قناعت کیسی، بے فکری کیسی؟ بالفاظ دیگر دنیا کی دولت پر قناعت نہیں جو کہ فنا ہونے والی ہے، چھٹنے والی ہے، اور ایمان کی دولت جو کہ باقی ہے، جو یہاں بھی اور وہاں بھی کام آتی ہے، اس میں کمال ایمان کی ضرورت نہیں۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ تو جادوگروں کا بیان چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جادوگروں کا کمال ایمان کہ ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، کس درجے کا ایمان تھا۔ حق تعالیٰ سے ایک درخواست کر دی، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اے اللہ، یہ بڑے ظلم کرنے والے ہیں، ہماری ہدایت اور ایمان کو کامل رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ظلم اور ستم اور مصائب مصیبتوں کی وجہ سے، تکلیفیں دینے کی وجہ سے ہماری طبیعت کے اندر خلاف ہو کر کوئی چیز ہمارے ایمان کے خلاف ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ایمان ہے اور وہ اور آپ کے علم میں ہے، اس ایمان کو آخر وقت تک باقی رکھیے۔ سبحان اللہ۔ آج بڑے بڑے اولیاء اللہ کو یہ دولت حاصل نہیں ہوتی جو ان جادوگروں کو 2 منٹ میں حاصل ہو گئی، اور کیسی دعا کر دی، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما أكرهتنا۔ اے اللہ، یہ بڑے ظالم ہیں، ہماری ہدایت اور ایمان کو کامل رکھیے گا، ایسا نہ ہو ان کے دھمکانے سے، ان کے چمکانے سے، ان کی مصیبت دینے سے کوئی بات ہمارے سے خلاف ہو جائے جو ایمان کے خلاف ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں یا اللہ، جو ہمارا ایمان ہے اور آپ کے علم میں ہے ایمان، اس ایمان کو آخر وقت تک باقی رکھیے۔ سبحان اللہ۔ ایسا ایمان ہونے کے باوجود اپنے اندر اتنی عاجزی اور اپنے ایمان کی بقا کو خدا کے سپرد کر رہے ہیں، اور زیادہ کمال ایمان کی اور تقویت کی درخواست کر رہے ہیں۔ یہ ہے تفویض اسے کہتے ہیں، تفویض۔ توبہ کر لی ایک آدمی نے، اور توبہ کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں توبہ پہ رہوں گا نہیں رہوں گا۔ تو اس کی فکر کیوں کرتا ہے؟ تو تیرا کام تو جو ہے پچھلے سے توبہ کرے، آئندہ کو عہد کرے، اللہ سے استقامت کی درخواست لگائے، دعا پوچھے بزرگان دین سے، کیا عمل کروں جس سے میں توبہ پر جمع رہوں، میری توبہ ٹوٹنے نہ پائے۔ ایسی مضبوطی کے ساتھ توبہ اور جم جانا ہے۔ انسان ہے، پھر غلطی ہو سکتی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کرے، اسی طرح جیسے پہلے رویا دھویا تھا، اسی طرح توبہ کر کے پکا ارادہ کرے، اب آئندہ نہیں۔ اے اللہ، اب کی مرتبہ تو ٹوٹ گئی میری توبہ، آئندہ ٹوٹنے نہ پائے، ہے نا، ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ مضبوطی کے ساتھ، پھر توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کرے۔ دن میں اگر 100 دفعے بھی گناہ ہو جائے اور توبہ ٹوٹ جائے تو مایوس نہ ہو، فوراً پھر توبہ کرے۔ تو بھائی، اگر کسی کا پاجامہ پھٹ جائے، پیچھے سے دھوتی پھٹ جائے تو پھٹ ہی رہنے دو، فوراً سیو، اور سی کے پھر دھیان رکھو آئندہ نہ پھر پھٹ گئی، اٹھتے بیٹھتے دھیان نہ رہا، پھر سیو یا دوسری بدلو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا، باز آ آنچ ہستی، باز آ
چه ہستی بازا از کافر و کبر و بت پرستی بازا. لیکن او مومن بندے گناہگار توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، باز آ جا باز آ جا باز آ جا. کب تک باز؟ اور فرماتے ہیں اگر تو نے کفر و شرک بھی کر رکھے جب بھی توبہ کر لے باز آ جا. یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث کا ترجمہ تو ہے جو مولانا روم اپنی زبان میں بیان کر رہے ہیں، جس کو ملفوظ کہتے ہیں. انہوں نے اشعار کے اندر کہا ہے ای درگاہ ما درگاہ نو امیدی نیست، ای درگاہ ما درگاہ نو امیدی نیست، صد بار توبہ شکستی بازا. کیونکہ اگر 100 دفعہ بھی تیری توبہ ٹوٹ گئی جب بھی اللہ سے نا امید نہ ہو، وہ بڑا رحیم و کریم. ہاں، اور خواجہ صاحب نے تو عجیب شعر کہا ہے. انہوں نے فرمایا یہ محبت کا تعلق یوں ہی قائم رکھے، یہ محبت اللہ تعالیٰ کو ہے نہیں ہم سے. اگر نہیں سانس کیوں دے رہا ہے، پہننا کیوں دے رہا ہے، بولنا کیوں دے رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے نہیں کہ اپنے بندوں کو، اپنے مخلوق کو روزی برابر اور ان کی ساری ضرورتیں پوری دے رہا ہے، بندے ہی گندے ہو رہے ہیں. تو اس نے پیدا کیا ہے، اسے محبت ہے، اسے محبت ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک بھی کافر کو نہ چھوڑ، اللہ ساروں کو ختم فرما. بس ناؤ میں جو ایمان والے تھے کشتی میں وہی بچے، ساری دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ. ان کے بعد ہی سے پھر جو ایمان والے تھے دنیا آباد ہوئی، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم جن سے اولاد چلی ہے، نسل چلی ہے. تو جب وہ بس آ گئے، کب کام نمٹ لیا، چین سکون سے اپنا ایمان والے اللہ اللہ کرنے لگے، دین ایمان کی ہوائیں چلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرمایا اے نوح ذرا مٹی کے برتن بناؤ، مٹی کے برتن بناؤ. کس طرح بناؤ؟ فرشتے نے سکھا دیا. مٹی کو چھانو، کنکری وغیرہ نہ ہو، پھر اس کو گوندھو، اور پھر اسے گوندھ کر کے پھر اس طرح اس کا پیالہ، اس کا کٹورا، اس کا کروا، مٹکا، جو بھی کچھ ہے وہ بناؤ. بنائیے، سکھا دو، سوکھ گیا. اب اسے آگا میں پکاؤ. دیکھو اللہ کی قدرت، طریقہ بھی سکھا رہے ہیں برتن بنانے کا تاکہ قیامت تک برتن بنیں گے تو دنیا کو فائدہ ہو. نبی کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ سبق بھی سکھایا جا رہا ہے، خالی برتن بنانا ہی نہیں سکھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ پک گئے آگے میں اور بڑھیا خوبصورت دکھنے لگے، واہ واہ واہ، کٹا ڈنڈن بول رہے ہیں، پانی لو تو گرتے نہیں، بہتے نہیں، کیسے پکے ہو گئے آگ میں. فرمایا اللہ تعالیٰ اب تو تیار ہو گئے، فرمایا ڈنڈا اٹھاؤ، توڑ دو انہیں. خیر اللہ کا حکم تھا، ڈنڈا اٹھایا، توڑ دیا، توڑ کے چورا کر دیا. فرمایا اے نوح اب اس مٹی کو دوبارہ پیسو اور دوبارہ پیس کے باریک بناؤ، اور باریک بنا کے پھر اسے گوندھو، پھر اس کے برتن بناؤ. پھر برتن بنائے. کتنی مصیبت بڑی ہوگی. اس کے بعد جب برتن بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح ڈنڈا اٹھاؤ. اب سوچنے لگے پھر ایک توڑوانا ہے شاید. فرمایا توڑ دو ان کو برتن. اور جو برتن توڑنے کو کہا تو ذرا اور ہاتھ ڈھیلا سے چلا، پیر ڈھیلے سے چلے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ تم کہتے ہی نہیں چلے، اب کی مرتبہ پیر مسل رہے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ جی سے کچھ اندر جی سا دکڑ پکڑ کر رہا ہے، دکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اتنی مخلوق پیدا کی اور ان کو پالا، پرورش کیا، پروان چڑھایا، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، پھر ان کے اولادیں ہوئی، ان کی بیویاں، بچے، اور تمہاری ایک دعا کرنے سے میں نے سب کو برباد کر دیا، سب کو ختم کر دیا. تو کیا مجھے کچھ اثر نہ ہوا ہوگا؟ تم نے تو میری مٹی سے بنائے ہیں، میرے حکم سے بنائے ہیں، میرے مشورے سے بنائے ہیں، میرا طریقہ سکھائے ہوئے سے بنائے ہیں.
صرف تمہاری ذرا سی محنت لگنے پر تمہارا دل اتنا دکھ رہا ہے، اور میں نے تمہارے کہنے سے سب کو ملیا میٹ۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے کہ میں کتنا غفور رحیم ہوں، میں کتنا کریم ہوں۔ اگر وہ بندے میرے سامنے جھک جاتے تو میں ان کو معاف کر دیتا۔ یوں ہی قارون جب زمین میں دھسنے لگا، موسیٰ کو پکارنے لگا، اے موسیٰ معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں۔ بہت خوش آمد، اے موسیٰ، اے بچا لو، اے موسیٰ، چیخ رہا ہے۔ موسیٰ کہ زمین نگل ہی سے نیچے، پھر چیخ رہا ہے کہ اور نگل اس کے نیچے، اور نگل نیچے۔ تو لوگ کیا کریں، دیکھا بھائی اس کا تو اسے تو زمین میں دھسا دیا، اور سارا جتنا اس کا مال ہے نا قارون کا، سارا کا بڑا قبضہ کر لے گا۔ لوگ تو ایسے ہی ہے نا بکڑ، انہیں کوئی تمیز نہیں کیا کہنا ہے، کس کی شان میں کیا کہنا ہے، جو جی وہاں کہنا ہے۔ انہیں دیکھا فرعون کا تو کر دیا بیڑا غرق، اسے تو زمین میں دھسا دیا، اور وہ جو اس کا خزانہ ہے نا وہ سارا کا سارا اپنا قبضہ لے گا۔ یہ ہے چکر بازی۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کسی نے کہہ دیا ہے نا، تو معلوم ہے کہ لگائی بجھائی کرنے والے بھی پہلے زمانے سے ہی ہیں، ادھر کی ادھر لگا، ادھر کی ادھر لگا، کہنا جی یوں کہہ رہے لوگ۔ اچھا اللہ تعالیٰ موسیٰ جلال میں تھے، آپ نے فرمایا زمین کو حکم دیا سارے خزانے اس کے سر پہ مسلط ہو جائیں، سارے خزانے سمٹ کر اس کے سر پر آ گئے۔ ماں خزانے کے زمین میں روزانہ دھستا چلا جا رہا ہے، اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ لو بھائی خزانے تمہیں ملے نا مجھے ملے، ہے نا، باب جلال میں تو آ جاتا ہے نا آدمی کو۔ تو بعض سارے ولی ایسے ٹھنڈے تھوڑے ہی ہوں، یہ سارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ٹھنڈے تھوڑے ہی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، ان کو اچھا لاؤ اس کا خزانہ سارا ہے، رکھو اس کے سر پہ، چل نکل خزانے سے نہیں، بس خزانہ سر پہ نیچے کو جا رہا ہے بیچارہ، ماں خزانے کے نہ دے زکوٰۃ، نہ مان اللہ کا حکم، دھسا دیا، ہو گیا کام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تجھے کتنا پکارا فرعون نے، کتنا پکارا، تڑپ تڑپ کے پکارا، تجھے اس پر رحم نہ آیا۔ اگر وہ مجھے ایک دفعہ پکار لیتا میں بری کر دیتا۔ دیکھا تو یوں کہا یہ محبت کا تعلق یوں ہی قائم رکھے، یہ محبت کا تعلق یوں ہی قائم رکھے، 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ آ گیا وہی مطلب کہ 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 دفعہ بھی اگر گناہ کر کے توبہ ٹوٹ جائے، جب بھی نا امید نہ جوڑ فوراً، یوں دیر نہ کر صبح کو دیکھوں گا کل، ابھی کیا خبر صبح نصیب ہوگی کہ نہ۔ بولو کتنا رحیم و کریم ہے رب العالمین۔ تو اس لیے یہ جادوگر یوں کہہ رہے ہیں اللہ جو ہمارا ایمان ہے آپ کے علم میں ہے، اس ایمان کو آخر وقت تک قائم رکھیے گا، گھبرا کے ہچکچا کے چھوڑ نہ بیٹھے۔ ایک صحابی کافروں میں پھنس گئے، ان کو ستایا، ایمان چھوڑنے کو کہا اور داب دینے لگے، سخت سزا دینے لگے۔ تو ان صحابی نے کہا میں نے چھوڑ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا داؤ لگا کے بھاگ گیا، اپنا جا کے اپنی جان بچا لی اور جا کے پھر اپنا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا ایسا ہو گیا، میں گھبرا گیا تھا اور برداشت نہیں ہوئی، تو میں نے اس پر اس طرح سے میں نے کہہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیوں گھبرا رہے ہو، تم نے زبان سے تو کہا، دل سے تو نہیں کہا۔ سبحان اللہ، اللہ اگر ارحم الراحمین ہے تو رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، دل سے تو نہیں کہا، ٹھیک ہے نا۔ اور سنو، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کانپور جلسے میں آ رہے تھے، سرکار نے انگریزوں نے پابندی لگا رکھی تھی عطا اللہ یہاں جلسے میں نہ آ سکے، لاہور سے یہاں نہ آ سکے بس، اور آنا ضروری تھا۔ تو حضرت اس میں ٹرین میں سوار ہو کر اور جلسے میں آ گئے اور آگے بیٹھ گئے۔ راستے میں
پولیس والے ہر ڈبے میں ہر آدمی کو چیکنگ کر رہے ہیں، سید عطا اللہ شاہ بخاری، تو کہیں بھی پتہ نہیں، دیکھا ایک آدمی کا شخص ہوا کہنے کا یہ بڑے میاں سے کون ہے، پگڑی سے باندھ رکھی ہوئی، گاڑا سے کا کپڑے میں، لاٹھی ہاتھ میں، سے کوئی گاؤں کا آدمی کسان آدمی ہو، اس سے کہنے لگا تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگا عبداللہ۔ کیا کہا؟ عبداللہ تھا، عبداللہ ہے نا، نام کیا بتایا؟ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، تو اللہ کے بندے ہیں نہیں سب، جھوٹ بولا صحیح، لیکن دو معنی لفظ بولا ہے، جان بچانے میں تو فرض ہے، تو کیا کہا؟ عبداللہ۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اور کہتے لاہور میں تو پکڑے گئے تھے، آپ نے فرمایا الہ آباد کا۔ کہاں کا؟ الہ آباد۔ الہ مانے اللہ معبود، اور آباد یعنی اللہ کی نگری، تو ساری نگریاں اللہ کی ہیں کسی اور کی؟ جھوٹ بولا سچ؟ جو نہیں ہے بھائی، چلو یہ نہیں ہے، جا کے بیٹھ گئے جلسہ میں۔ اب وہ اعلان ہوا کہ بھائی سید عطا اللہ شاہ بخاری کو حکومت نے سخت پہرا لگا رکھا ہے، سی آئی ڈی اور پولیس لگی ہوئی ہے، وہ آ نہیں سکتے، یہاں آ نہیں سکیں، ہم مجبور ہیں، کیا کریں، ہم اس وقت میں کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ ایک دم حضرت کھڑے ہو گئے، جہاں بیٹھے تھے وہیں پڑھ کے فرمایا عطا اللہ حاضر ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھے تمہارے کارنامے، جب تم اللہ کے تھے اللہ بھی تمہارا آ گئے، بیان شروع ہو گیا۔ اب بیان میں سارے ہندو، مسلمان، انگریز، سرکار، غیر سرکار سب جم، اللہ نے ایسی تاثیر ان کی زبان میں رکھی تھی، عشاء کے بعد بیان شروع ہوتا تھا، فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ کیا کام کسی کے جانے کا، اور کیا کام کسی کے کھانسنے کا اور اونگنے کا نہیں۔ جب دیکھا بیان ہو لیا، جو مقصد تھا وہ سارا کا سارا بیان ہو چکا، اب ایک چٹکلا شروع کیا، بڑا دلچسپ چٹکلا، اور شروع کر کے بیچ میں بلا کے جہاں مزہ سا آیا، ارے بھائی ذرا یاد رکھنا میں نے کہاں چھوڑا، میں جب مجھے تقاضا ہو گیا میں جیسا ابھی آ رہا ہوں، مجھے تقاضا ہے، مجھے جانا ہے، جیسے یاد رکھنا اس کو، کہاں چھوڑا میں نے۔ لوگوں نے سوچا بھائی استنجے وغیرہ کی حاجت ہو گئی ہوگی، کچھ ہوگا، بس اتر کے اسٹیج پہ سے گئے اور چھپ کے نکل کے لاؤ مجھے۔ دیکھا آپ نے، دیکھیے مسلمانوں، اور آج تمہیں تو لڑنے سے فرصت نہیں، تمہیں تو ایک دوسرے کی برائیاں کرنے سے فرصت نہیں، اپنی فکر نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور میرے دل میں کیا ہو رہا ہے۔ چلو اولاد نہیں سنور رہی ہے تو تم تو سنورو، سنورنا تو اولاد کا بھی ہے، لیکن اصل تو اپنا ہے نا پہلے۔ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جو فرمایا اے ایمان والو دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، بعد میں ہے اہل و عیال۔ تو وارے واہ جادوگرو، کمال کر دیا تم نے، تو ابھی تو ایمان لائے اور ابھی کتنی عاجزی آ گئی، اور اپنے ایمان کے باقی رکھنے کو خدا کے ثبوت کر رہے ہیں، اور زیادہ کمال ایمان کی اور تقویت کی درخواست کر رہے ہیں۔ یہ ہے تفویض، اللہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر دیجئے، ہم گھبرانے نہ پائیں اس کی دھمکیوں سے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، تمہارے ہاتھ کاٹوں گا اور تمہارے پیر کاٹوں گا، کس کی اجازت سے ایمان لائے؟ تم چھوٹے جادوگر ہو، اس کے چیلے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، بغیر پوچھے ہی ایمان لیا۔ تو ذرا سی دیر میں پلک جھپکنے میں ایمان نکل بھی جاتا ہے اور آ بھی جاتا ہے، اس لیے ایمان کی بڑی فکر زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا، اللہ اس پر ہمیں جمع رہنے کی، ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ ہمارا پالنے والا کون؟ اللہ، اس پر جمع رہنا ہے، ثم استقاموا، جمع رہنا ہے، آخر وقت تک جمع رہنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ کا جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے، گھر والوں نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ تو اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ولی، اللہ والے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ موت کا وقت آ گیا میں مرنے لگ رہا ہوں، یوں نہیں رو رہا ہوں،
اللہ والوں کو تو موت محبوب ہے. اللہ والوں کو موت کیا ہے؟ بھائی کوئی آدمی پردیس گیا ہوا ہو اور ہزاروں لاکھوں میل دور ہو اور پھر وہاں سے واپس آ رہا ہو اور تو آنے کے لیے وہ فکر مند ہو تو اسے خوشی ہو رہی ہے اندر سے گھر جانے کی یا دکھ ہو رہا ہے؟ تو ہمارا گھر کہاں ہے؟ جنت. کہاں سے آئے تھے ہمارے باپ آدم؟ کہاں سے آئے تھے؟ اور سب کو لے کے آئے تھے اپنی کمر پہ، پیٹھ میں. ساری روحیں، ساری کی ساری انسانوں کی روحیں پیٹھ کے اندر جمع تھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ایک ہاتھ پھیرا دانا تو روحیں کیڑی کی شکل میں نکل پڑی پبلک. پھر دوسرا بائیں ہاتھ پھیرا پھر نکل پڑی. کہا یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مچھر سے کیا پھر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے جو قیامت تک پیدا ہوگی. فرمایا یا اللہ یہ میری اولاد ہے؟ میں تو اتنا بڑا اور میری اولاد یہ بھونکے سے مچھر سے؟ فرمانے اپنے اپنے وقت پر اپنے ڈیل ڈول کے ہوں گے. یہ تو آپ کو دکھایا ہے ہم نے کہ ہم نے ان سب کو چھوٹا کر رکھا ہے، بڑا بھی ہم ہی کریں گے. ہم بڑا بھی ہم ہی کریں گے. ہم تو تمہیں دکھایا ہے. اب سب کو دیکھ رہے ہیں آج ایسا کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، معائنہ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم غیب میں جو ہم سے وعدہ لیا تھا الستُ بربکم، اے میرے بندو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت چونکہ سارے کے سارے مشاہدہ کر رہے تھے تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنے والے. ہائے ہائے. تو من حیث الاعمال، من حیث الایمان، راضیۃ مرضیہ، کہ خدا بندے سے راضی ہو اور اللہ بندے سے راضی ہو، ہمیں وہاں تک پہنچنے کی فکر ہمیں لگی رہنی چاہیے. تو ان بزرگوں نے کیا فرمایا؟ میں یوں نہیں رو رہا ہوں بلکہ یہ جو مکان کا کونا ہے، اشارہ کر کے فرمایا میں نے اس مکان کے کونے میں 36,000 قرآن پاک پورے کیے ہیں. ایسے ایسے عمل کرتے تھے پہلے لوگ اور کسی کو پتہ نہیں، نہ شاگردوں کو نہ گھر والوں کو. 36,000 قرآن شریف پورے کیے. میں یوں نہیں رو رہا ہوں، میرے پاس بہت مال ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت مال، لیکن وہ بڑی سرکار ہے، وہ بڑی سرکار ہے. ایک آدمی بڑا متقی پرہیزگار، وہ کہیں کو جا رہا تھا کسی کے کھیت میں کو، تو اس کے کپڑوں میں جیسے بھی جو بال تھی گیہوں کے وہ لگ گئی، چپٹ گئی. اب آگے دیکھا تو کپڑوں میں بال چپٹ رہی. اس کو جو اناج تھا اسے جھاڑا. بھائی پتہ نہیں، میں وہاں کو آیا ہوں کھیتوں میں کو پتہ نہیں کون سے کھیت کی لگے ہیں، کس کھیت کی ہیں، مجھے پتہ نہیں، کیا کروں. اس نے ان کو چھتوایا اور چھتوا کر کے اور صاف کرا کر کے گیہوں کے دانوں کو ایک تھیلی میں کیا اور تھیلی میں کر کے ان دانوں کو اور کہا جب میں مر جاؤں میری قبر میں رکھ دینا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں یہ کس کی کھیت کے ہیں، کس کی ملکیت ہیں. میں تو اس کو لے کے اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گا. اللہ تو جان اور یہ گیہوں جانے، جی جس کے کھیت کے ہیں اسی کو اس کا اجر پہنچا دیں. رکھ دیا. اس زمانے کے کسی ولی کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو زیارت ہوئی، پوچھا کیا گزری جی، اللہ کے کیا پہنچ گئے تم، انتقال ہو گیا، کیا گزری؟ فرمایا بھائی پیشی ہوئی تھی. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گیہوں کیوں لایا، یہ گیہوں قبر میں کیوں رکھوائے؟ کہا یا اللہ مجھے پتہ نہیں اس کا مالک کون ہے، اس لیے میں یہاں ان کو اپنے ساتھ یوں لایا ہوں کہ آپ کو تو سب معلوم ہے، آپ ہی ان حق والوں کا یہ حق پہنچا دیجیے. کیسا ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا، کسی کا حق میرے ذمے نہ رہے. پرسوں اسے نائی کو بلوایا میں نے خط بنوانے کے لیے مدرسے میں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی پتہ نہیں کتنا میں ادھار ہے، مانگو تو گالیاں دیں. بتاؤ بال بنوانے جا رہے ہیں نائی کے لیے 10 روپے بھی ان کے پاس نہیں ہے. ویسے ہر اکڑو خواہ ویسے دنیا بھر کے ہیں جو بال بناتے پھر رہے ہے نا. ایک گاؤں کا پردھان بال بنوا کے جا رہا ہے اور پیسے دیتا نہیں. دیکھ رہے آپ جن کا ذمہ دار ایسا ہو پبلک کیسی ہوگی؟ پبلک کیسی ہوگی تو ایسی ہوگی نا. پیسے نہیں دیے
میں نے کہا میں جب بنواؤں گا جو پیسے میرے سے لے گا، ورنہ چلا جائے اور کوئی بنا لو۔ تو اب آپ اندازہ کریں یہ حال ہمارا ہے، اور وہ اتنا خوف کہ وہ گیہوں کے دانے بھی اس میں رکھ کر قبر میں رکھوا دیے کہ اللہ کے پاس پہنچوں گا، یا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے کس کے کھیت کے ہیں کس کے ہیں، وہی اس کے مالک کو پہنچا۔ اپنے نزدیک تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا، بڑا اچھا کام کیا تھا، نہیں اتنا اللہ والا تھا اللہ، مگر اللہ نے تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دانے تو لے آئے، اس کا بھسا کہاں ہے نا؟ دانے تو لے آئے گیہوں کے، اس کا بھس کہاں ہے؟ بولے وہ بھی تو اسی کی ملکیت ہے، بھس نہیں ہے۔ اب بکرے جان کے تو گیا سارا تو بڑی سرکار ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہر اللہ کا ولی ڈرتا جاتا تھا کہ بڑی سرکار کے سامنے پیشی ہونی ہے، دیکھو بھائی کیا بنے گا، کس حال میں پیش آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ جب انتقال ہو گیا، خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کیا گزری کیا بنا، تو آپ نے فرمایا پیشی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا او برے بڈھے، یوں کہا او برے بڈھے، تو یوں فرماتے ہیں جب یوں کہا او برے بڈھے، میں گھبرا گیا، خدا خیر کرے۔ امام بخاری ایسے تو ان کو استاد کیسے بڑے عالم تھے، جن کے 7-10 لاکھ تقریباً حدیث یاد تھی، تو وہ چپ کھڑے ہوئے گہری سوچ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے کیا سوچ رہا ہے؟ فرمایا یا اللہ میرے پاس ایک حدیث پہنچی ہے، میں اس کی سند کو دیکھ رہا ہوں، ثبوت۔ ہمارے یہاں یہ اصول ہے مسلمانوں کے یہاں، یہ حدیث کہاں سے کس نے سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، سمجھے نہیں سنی، اور کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، حضور سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ ایک صحابی کے پاس حدیث شریف سننے کے لیے گئے، پتہ چلا فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث ہے، تو وہ سفر کر کے اس کے پاس گئے حدیث شریف سیکھنے کا۔ ایسا دور تھا پہلے، جیسے تم یہاں آئے ہو مجلس میں شریک ہونے کے لیے، ایسے پہلے حدیثوں کا ذوق تھا، تو حدیث سیکھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ میں اپنے کانوں سے سن لوں جا کے کہ ان صحابی سے فلاں نے سنی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اس کو نقل کیا ہے۔ تو انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ یوں پلہ یوں کر رکھا ہے اور اونٹ کو بلا رہے ہیں، اونٹ کو بلا رہے ہیں پلہ اکٹھا کر کے۔ تو آپ گئے ان کے پاس، جا کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم السلام، کیا کر رہے ہیں؟ کھائے یہ اونٹ بھاگا بھی ہے، اسے بلا رہا ہوں، کیا ہے پلے میں؟ کہیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انا للہ وہیں سے اپنی سواری موڑ دی، اور کیا بات ہوئی؟ فرمایا جو اونٹ کو دھوکہ دے سکتا ہے حدیث سے بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، نہیں سمجھے؟ اب تو کسی سے پوچھ رہا حافظ جی، ہمارے حافظ جی نے کیوں کہا، ہمارے حافظ جی نے، حافظ جی میں حافظ جی نے کیوں کہا، تو ٹھیک ہے تمہارے حافظ جی نے کہا ہو، لیکن وہاں یہ کیفیت تھی تو کہتے ہیں فلاں وہ راوی جنہیں حدیث نقل کی، ہاں وہ تو جھوٹا آدمی ہے، وہ تو دھوکے باز ہے۔ تم ان صحابی کو دھوکے باز کہہ رہے ہو؟ ہاں میں نے دیکھا ہے اونٹ کو یوں کر کے کپڑا جھوٹ بلا رہا تھا۔ تو جو اس طرح اللہ کا خوف نہ ہو، اسے دھوکہ دے رہا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے ایک عورت یوں کہہ رہی تھی اپنے بچے کو، آجا تجھے ایک چیز دوں گی، آجا تجھے ایک چیز دوں گی۔ حضور نے فرمایا اگر یہ آ گیا تو کیا دے گی؟ فرمایا فلاں چیز دوں گی۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہاری نیت کچھ دینے کی نہ ہوتی تو یہ جھوٹ ہوتا، یہ کیا ہوتا؟ جھوٹ۔ یہی سمجھنے کے لیے آئے ہو نا ہمارے اخلاق صحیح ہو جائیں؟ ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہے، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے کہ ہمارے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو میں ان حدیثوں کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے تک جو حدیث پہنچی ہے اس کے راوی فلاں، اس کے راوی فلاں، اس کے راوی فلاں، تو میں ان حدیثوں میں ان میں روایت کرنے والے صحابی سارے معتبر ہیں یا کوئی کچا پکا سا بھی مل راوی اس میں یہ دیکھ رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ روایت صحیح ہے،
اور اس کی روایت کرنے والے بھی صحیح ہیں اور میرے رسول نے بھی صحیح فرمایا ہے۔ کیا روایت حدیث تھی؟ ان اللہ یستحیی ذی شیبۃ المسلم، کہ اللہ تعالیٰ سفید داڑھی والے مسلمان سے شرماتا ہے۔ مجھے یہ حدیث پہنچی فلاں سے فلاں سے فلاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو مجھے دیکھ رہا تھا اس حدیث میں روایت کرنے والے نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی، اور اگر یہ روایت صحیح ہے تو یہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے تو یہاں معاملہ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ او برے بڈھے، تو صحیح ہو رہا معاملہ غلط ہو رہا ہے۔ اور وہاں کا کہا کہ اللہ تعالیٰ سفید داڑھی والے مسلمان سے شرماتا ہے۔ تو فرمایا جا آج ہم تیری سفید داڑھی ہی کی وجہ سے تیری مغفرت فرما۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں کچھ نہیں چلتا تقویٰ تمہارا، اب تمہاری تہجد اور تمہاری نفلیں اور تمہاری تلاوت، وہاں تو دوستو اللہ کے فضل پر بیٹھا ہے۔ عمل کیے جاؤ، یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو، چھوٹا بھی کرو بڑا بھی، کیا خبر اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے اور اسی کو بہانہ بنا کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ ایک آدمی کی مغفرت ہو گئی تھی، راستے میں ایک ٹہنا تھا جو مسافر جاتا اس کو سر میں لگتی، اس نے اسے کاٹ دیا، اسی پر اللہ نے مغفرت فرما دی کہ تو نہ آنے جانے والوں کو تکلیف سے بچانے کی خاطر یہ ایسا عمل کیا ہے، جا ہم نے تجھ پر آج فضل فرما دی۔ ٹہنی پہ ایک اور یاد آ گئی بات، سنا دو سنا دو، سننے آئے ہو گننے آئے ہو؟ گننے نہیں آئے، سننے آئے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے چلے میں، خادم ہر بزرگ کے پاس ہوتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں خدمت میں رہیں خدمت کریں، تو خدمت کرنے کا بھی ایک اصول ہے اور خادم کو بھی جانچنا چاہیے پہلے جب خدمت میں رکھنا چاہیے، اور پھر بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، عصر کی نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے، ایک دو آدمی اس پاس کھڑے تھے، تو حضرت بات کر رہے تھے اور بات کرتے رہے، باہر نکل جائے کمرے سے برآمدے میں، تو اس خادم نے کیواڑ بند کر دی اور تالا لگا کے تالی حضرت کے حوالے فرما دی۔ جب حضرت کے ہاتھ میں تالی دی، حضرت نے تالی لینے کے بعد اور چلنے کو ہوئے تو پھر واپس قدم ہٹایا اور ہٹا کر تالے کو یوں ہلا کر خوب خادم، کیا خبر ہے خادم نے تالا وہ اچھا ایسا لگایا ہو کہ جا کے وہاں اللہ اکبر، میں آ کے اپنا اللہ اکبر بسم اللہ دوسری کروں، جب تو ہوتے ہیں خادم نہیں ہوتے۔ عقل مندی ہونی چاہیے، مومن نہ دھوکہ دیتا نہ دھوکہ کھاتا، لا یخدع ولا یخدع، مومن کی شان یہ ہے نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے۔ اس لیے تالے کو ہلا کر یوں دیکھا کہ کہیں اج کچرا سا تو نہیں لگا ہوا ہے نا، اور پھر تالی جیب میں رکھی اور جیب میں رکھ کے نیچے سے نہیں دیکھا، جیب میں پڑ بھی گئی نہیں۔ بہت سے لوگ رکھتے ہیں جیب میں موبائل اور کہنا جو رستے میں گر گیا، جیب میں رکھا ہی نہیں گیا جلدی بازی میں۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں، نا صحبت تو حاصل نہیں، تمیز نہیں۔ ایک بات اور سمجھو، ایک تو یوں دیکھا تالا کہ کبھی اس نے صحیح نہ لگایا ہو، تو یہ بدگمانی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ بولو کیا خبر اس نے اچھا لگایا ہو اور بدگمانی بعد میں آگے چوری کر لے، پھر تو یہ بدگمانی ہوئی نہیں ہوئی؟ اور بدگمانی جائز ہے ناجائز؟ ناجائز ہے نا، اور اللہ والا بدگمان ہوگا نہیں؟ تو یوں تعویل کر لو اس کی، ہو سکتا ہے اس سے صحیح نہ لگا ہو گئی بات، صحیح ہو گئی، جائز ہو گئی، ہو سکتا ہے اس سے صحیح نہ لگا ہو، تسلی کر لی نہیں کر لی؟ ایسے خادم کی بات بتا دی میں، یہ کام کی بات تھی، سب کے کام کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت جی کے یہاں کاندلے ایک آدمی نے الماری کا تالا لے جا کے اور اس کی تالی لگوائی، سمجھے؟ اب جو بھی رکھے ہیں وہ جاتا ہوں، جو بھی اس میں رکھے ہیں وہ جاتا ہوں، کیا مصیبت آ گئی بچے؟ کسی نے کہا، حضرت بھی اس پہ توجہ نہیں کر رہے تھے زیادہ، لیکن کسی نے کہا جی تالا بدل کے دیکھو، تالا بدلو، جب کسی تالے کی تالی کھو جائے تالا بدل دینا چاہیے، کیا خبر ہے تالی کسی نے چرا لی ہو،
ہے نا، تالا بدل دینا چاہیے، یہ ہوش مندی کی بات ہے۔ تو وہ خادم ان بزرگ کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب خادم ہمارے پاس ہے اور ہم چلے وضو کے لیے تو پانی لا کے رکھے گا نہیں رکھے گا، جب نماز پڑھے کھڑے ہوں گے تو مسلح بچھائے گا نہیں بچھائے گا، خادم میں جب ہے تو خدمت کے لیے آیا ہے تو کام کرے گا نہ کرے گا، تو اس کی سواری آگے آگے، حضرت پیچھے پیچھے۔ اور اللہ والے کیا کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے، آنکھ کھلی ہو جب بند ہو جب اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں۔ اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سمیعی اللہ بصیری، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے میری بات کو اور دیکھ رہا ہے میرے دل کو بھی، میرے دل میں کیا چل رہا ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ذکر کے وقت میں اس کو پڑھتے ہیں تو مستی آ جاتی ہے، ذکر کے وقت میں اس کو جب پڑھتے ہیں تو وہ بزرگ اپنا بے فکر چل رہے ہیں، نظریں نیچی ہیں، کبھی اٹھا لی اللہ اللہ میں غرق ہے۔ آگے ایک درخت کا ٹہنا نیچے کو جھک رہا تھا، ٹہنا نیچے کو جھک رہا تھا، اس خادم سے یوں کر کے خادم تو نکل گیا اور حضرت کو بتایا نہیں، پیچھے حضرت ٹہنا جھک رہا ہے، جب خادم میں تو ضرورت ہے نہیں اس کو، ابھی یہاں نالی ہے بتانی ضروری ہے کہ نہیں، کسی نے بتائی۔ اور جب حضرت کی سواری میں وہ یہاں لگا ماتھے میں، وہ ٹہنی یہاں لگی، جب لگی تو حضرت نے فرمایا، کہنے لگا حضرت ٹہنی، ہاں جب لگ گئی، اب کہہ رہا ہے جب لگ گئی، پہلے سے مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ خیر کچھ نہیں، چلو چپ چاپ حضرت بھی نکل گئے، وہ بھی نکل گئے۔ آگے جا کے ایک ٹہنا اور جھک رہا تھا، اب اس خادم نے پہلے ہی کہنا شروع، حضرت جی ٹہنا ایک ٹہنا جھک رہا نیچے کو، تمہارا اندھا نہیں ہوں میں۔ کیا کہا نہیں سمجھ میں آئی، اللہ والے کی باتیں ایسی ہوں کم سمجھ میں آئیں، لیکن سمجھداروں کی سمجھ میں آئیں گی، کوٹ مغزوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا اندھا نہیں ہوں میں، اب پھر چپ ہو گیا۔ تب آپ یوں کہیں گے پہلے تو یوں کہا تھا تجھے دکھائی دے رہا تھا، تجھے بتلایا کیوں نہیں، اب جب بتلایا تو یوں کہہ رہے ہیں میں اندھا نہیں، کیا اندھا ہوں کیا میں، کیا معاملہ یہ ہے، جب چل رہے تھے خادم پر بھروسہ کر کے، خادم نے خدمت کا حق ادا نہیں کیا، جب نہیں کیا ہم بیدار ہو گئے، اپنا آپ دیکھ بھال کے چلنے لگے۔ جب ہم خود دیکھ کے چل رہے ہیں تو تیرے بتانے کی کیا ضرورت ہے، جب ایک دو ٹکر تو نے وہاں لگوا دی، اب دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود بیدار ہو گئے۔ تو اگر بیدار ہوتا تو ہمیں نوبت وہاں ٹکر لگنے کی نہ آتی۔ سمجھ میں آئی؟ یہ اخلاق، اور وہ کیا تھی، بد اخلاقی، کہ اگر اخلاق اس کا صحیح ہوتا تو وہ پہلے سے دھیان کرتا۔ حضرت جی قافلے والوں کو وہ کرسی پہ ایک آدمی لے جا رہا تھا، تو وہ تیز سے چلا رہا تھا، کہا آہستہ چلا، آہستہ چلا، میرا ماتھا پھوڑے گا زمین پہ گرا کے، مولانا اسد مدنی کی طرح ہے نا، مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے کرسی پہ، اس پہ اس کی تھی بیٹری کی، وہ اس پہ چل رہے تھے، وہ ایک دم سے جھٹکا لگا، وہ نیچے گرے اور سر پھٹ گیا اور خون جمع ہو کے کسی میں انتقال ہو بیچاروں کا، اللہ تعالیٰ درجے بلند فرمائے۔ تو حضرت کیا فرما رہے ہیں، خادم کو میرا سر پھوڑے گا، ماتھا پھوڑے گا، تمیز سے چلا، میرے میں اتنی ہمت، وہ تو جیل گئے تھے، دیکھ رہے ہیں آپ، انہوں نے کیوں ٹوکا، انہوں نے ان کو پہلے سن لیا تھا، اس لیے اس کو تیز رفتاری چلانے سے سلیقے سے چلانے کو حکم دیا۔ ٹہنی پہ بات آ گئی نہیں آ گئی، کتنی کام کے بعد کان میں پڑی، عمل ہوگا، اور عمل کے لیے تو ہے علم، علم کس لیے، علم برائے عمل، علم اس لیے ہے تاکہ ہم عمل کرنا آسان ہو۔ تو اب بیعت کے، اب سمجھے بیعت کی حقیقت، کہ برضا چلتے رہو۔ اب تعالیٰ نے فرمایا تم میرے ہاتھ پر بک گئے ہو، تم جب میرے بیعت ہو گئے ہو، کسی بزرگ سے مرید ہو گئے ہو، اور تم یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہو، تب تم بک گئے،
اب تم بیچ سے نکل گئے ہو، اب تو میں جو کہوں گا وہ تم کو کرنا پڑے گا۔ مکان میرا ہے، گھیر میرا ہے، جہاں چاہوں کھود دوں، جہاں چاہے کنٹا کاٹوں، جہاں چاہے بھینس باندھوں، میری مرضی۔ اور جب ہم نے وہ بیچ دیا تو کس کا ہو گیا؟ مالک کا، اور ہم اس میں رہ رہے ہیں، ادھار کے طور سے ہم اس میں رہ رہے ہیں، تو اب بھی اپنی مرضی چلے گی یا مالک سے پوچھنا پڑے گا؟ لیکن فرمایا اب تم بیچ سے نکل گئے، اب تو جو میں کہوں گا وہ تم کو کرنا پڑے گا، اور تم جان اور مال دونوں، اور تمہاری جان اور مال دونوں میرے لیے ہیں، لہذا کہتا ہوں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ تمہاری جان اور مال سب کا سب میرا ہو گیا، جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، جہاں خرچ کے لیے کہوں وہاں خرچ کرنا پڑے گا، اس کے خلاف کیسا؟ جان کا بھی مصرف میرے کہنے کے مطابق اور مال کا بھی مصرف میرے کہنے کے مطابق ہوگا۔ مال کا بھی مصرف کس کے مطابق ہے؟ تمہاری جان مال سب کا سب کس کا ہو گیا؟ اے الہ العالمین، سب کچھ واقعی آپ کا ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کس چیز کے بدلے میں؟ آپ جنت عطا فرمائیں گے، یہ اللہ نے وعدہ فرمایا، جنت کے بدلے میں ہم نے جان اور مال دیا۔ تو مال ہمارا یا اللہ کا؟ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب تخت نشین ہوئے، ہندوستان کے بادشاہ بنے، تو اس وقت بڑے بڑے لوگ سلام کرنا ہے، جی دعا دینا ہے، اور خوشی ظاہر کیا آ کر کے، تو بادشاہ سب کو انعام درجہ بدرجہ انعام تقسیم کر رہا تھا۔ ایک بہروپیہ بھی آیا، اس نے کہا سلام جی، آپ نے دیکھا بہروپیہ ہے، اسے کس مد میں سے تو حرام کام کرتا ہے، یہ تو حرام کام کرتا ہے، اس کو دینا تو حرام کام کو اور بڑھانا ہے یا نہیں؟ جلال آباد میں جامع مسجد میں نماز پڑھ کے جب نکل رہے تھے تو 2-3 عورتیں برقع اوڑھے یوں ہاتھ پھیلا کے مانگ رہی تھیں۔ حضرت سید صاحب نے ان کو، اور بچے بھی کھڑے تھے 2-3، ان کو کسی کو نہیں دیا، ایک بوڑھا آدمی کھڑا بیٹھا تھا اس کو دیا، کہ بوڑھا مجبور ہے یا کچھ ہے، لیکن ہے تو بوڑھا، مرد تو ہے، اس کو کچھ دے دیا۔ آگے چل کے فرمایا ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کو دینے سے منع فرمایا کرتے تھے، عورتوں کو بچوں کو دینا بگاڑنا ہے یا نہیں؟ عورتوں کو دینا اور بچوں کو دینا بگاڑنا ہے۔ جب بچوں کو مانگنے کی عادت پڑ جائے گی یہ کر کے کھا لیں گے، اسی لیے بگاڑنا ہے نہیں، بچوں کو بھیک دینا، انہیں پڑھنے میں لگاؤ، خرچہ اٹھاؤ، جو بھی کچھ ہو، بالکل بھیک نہ دو۔ اور عورتوں کو انہیں بھی بگاڑنا ہے، جب وہاں سے تو اکٹھا کر کے ہیں جی یوں کر کے لا گئی، اور لا کے میاں کو کہا کہ چین سے دھرا رہو، چین سے بیٹھا رہو، کرنا کرتوت لڑنا کو مضبوط، روٹی جب پک جائے گی جب ملے گی، کیوں کر رہی اتنی؟ کماؤ پوت ہے نا، کماؤ پوت ہے، کما کے لاتی ہے، محنت کر کے لاتی ہے۔ ایک آدمی ایک دن شاملی کا آیا اور سوٹ پہنا، پاکستانی سپاری جسے کہتے ہیں، وہ شلوار اور وہ کیا بات، چادر بھی اوڑھ رہا تھا، وہ پاکستانی تھی۔ کہنے لگا جی وہ میری گھر والی وہاں پاکستان گئی تھی، اور وہاں سے آنے کے بعد وہ وہاں دلی اور وہیں رہ رہی ہے، آتی۔ میں نے کہا یہ اس کا چکر دوسرا تیسرا ہوگا؟ کہنے ہاں جی دوسرا تیسرا چکر ہے، وہاں تم گھر پڑے ہوگے گھر کی دیکھ بھال کے لیے، اور وہ چکر پر چکر لگا رہی ہوگی، تو کما کے لا رہی نہیں لا رہی۔ اب تم سے اچھا کوئی مل گیا اسے وہاں، تو اس نے وہاں اپنا دال وہاں گلا لی۔ اب میں نے کہا یہ سوٹ اسی کا لایا ہوا ہے کمائی کا، جو تم پہن کے پھر رہے ہو مٹکتے ہوئے، آپ دیکھ رہے ہیں عورتوں کو، تو عورتوں کو بھیک دینا یوں بگاڑنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بیواؤں کو دو، یہ زکوٰۃ وغیرہ ہاں بیواؤں کو دو، لیکن اپنے گھر میں عورتوں سے پوچھو ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں کون کون بیوہ ضرورت مند ہے؟ بہت سی بیوہ مالدار بھی تو ہے نا، آج فرض ہو رہا ان پر ہے، لیکن بیوہ نہ، تو
تو حج فرض ہو رہا ہے تو اپنی عورتوں سے کہو کہ وہ پتہ لگائیں. عورتیں جہاں پتہ لگاتی ہیں ایسی باتوں کا, ہاں وہ ضرورت مند ہے بیچاری پریشان ہے. اب وہ جو ہے جا کر کے عورت جو ہے اگر بیوہ ضرورت مند ہے اس کو دو, نہیں ضرورت مند ہے تو مت دو. اور جو مانگتی پھرے اس طریقے سے اسے کم دو. اس نے تو پیشہ بنا لیا نا, یہاں نہیں مانگے گی وہاں مانگے گی, وہاں نہیں مانگے وہاں مانگے, کہیں نہ کہیں سے تو اکٹھا کر کے لے جائے گی تو عادت پڑ گئی. اور اب تو ایک اور سنا میں نے بڑھانا میں, عورتیں بھی جنوں کا علاج کرنے لگی. مردوں نے دکان کھولی رکھی تھی تعویذ گنڈوں کی, اب عورتوں نے بھی کھولنی شروع کر. پتہ چل گیا نا کہ سب دھپل چلی کچھ نہیں ہے, نہ کسی کو جن چپٹتا نہ کسی کو کچھ ہوتا, یہ سب دھپل لوگوں کا جی پھیلا ہوا ہے. اس لیے اب عورتوں نے بھی جن بھوت پکڑنے شروع کر دی. اب ان سے کہوں میں اب تم ہوشیار ہو جائے گے, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم جنات پکڑنے میں. تو عورتوں کو بیوہ کو دو ٹھیک ہے, تو جو ضرورت مند ہے اس کو دو, بلکہ محلے والے خاندان والے اس کو مانگنے جانے کیوں دیتے ہو؟ سارے مل کر خاندان کے لوگ مشورہ کریں, بھائی اس کا بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, بیوہ ہے, ضرورت مند ہے, سال بھر کا راشن اس کا تیار کرو, سال بھر کا اس کا وظیفہ مقرر کرو, ایک آدمی وظیفہ مقرر کر کے اس کو ہر مہینے دے دیا کریں خرچ. کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے سے انتظام؟ جب تم نہیں کرو گے تو کیا کریں گے وہ؟ یہ ہمارے تو اس سے بول چال بند ہو رہی. کیوں؟ اس کے لڑکے نے سے ہمارے لڑکے کا جھگڑا ہو گیا تھا, اس دن سے گالی گلوچ کر رہی تھی, وہ اس دن سے واسطہ ختم ہے نا. وہ اس اپنے بچے کی وجہ سے تو اس سے واسطہ مطلب کر کے اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہے ہو. اب وہ بیوہ گئی رمضان شریف میں, کہاں؟ بمبئی. اور کہاں گئی؟ گجرات. اچھا, اب اس کے بعد وہاں سے لائی, اب بیٹھی دو تین بیوہ. ہاں بہن تو کہاں گئی تھی؟ کہتے میں وہاں گئی تھی کرناٹک. تو کہاں گئی تھی؟ میں وہاں گجرات. تو کہاں گئی تھی؟ اچھا کتنا لائی؟ میں تو 5 لاکھ لائی. اب تو کتنے لائی؟ مجھے 3 لاکھ ہوئے. اچھا تو کتنے لائی؟ مجھے تو پیسے ہوئے کوئی 1.5-2 لاکھ بس. ہاں ارے وہاں چلتی دیکھ وہاں کتنا لوگ. اور کہنے رونا ان کا بائیں ہاتھ کا کام ہے نا, رونا تو بائیں ہاتھ کا کام ہے. اور اگر ویسے رونا نہ آوے اپنے مرد جتوں کو یاد کر کے رونے لگے. اب وہ بیوہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ اچھا اے بہن اگلے سال مجھے بھی ساتھ لے چلی. نہیں چلے. اب جو بیوہ بھی نہیں ہے وہ بھی بیوہ بن کر جا رہی ہے. بولو مدرسے والے بھی اتنا نہیں کمائے گا جتنے وہ بیوہ لائے گی کما کے. تو تم نے بیواؤں کو دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے ان کی عادت خراب کر دی نہ کر دی. اسے تو یہ چاہیے تھا اگر بیوہ بھی ہو گئی ہے تو اسے تو نکاح کرنا چاہیے تھا. اسلام میں علاج ہے نہیں ہے, نکاح کرو. کتنے ضرورت مند لوگ ہیں, نکاح کرو, سارا خرچہ وہ اٹھاوے گا. کیوں بھیک مانگتی پھرتی ہو؟ اسلام نے عورتوں کی عزت کی حفاظت کی ہے, اور ہماری عورتیں عزت کو اپنی خراب کر رہی, نیلام کر رہی ہیں. تو اس لیے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کو اور بچوں کو نہیں دیا کرتے تھے. ایک دن دے بھی دیا. اب ہم نے سوچا حضرت دیتے ہیں تو آج کیوں دے دیا؟ یہ بھی عجیب بات ہے سننے کی. ایک عورت آئی کہنے لگی میرے شوہر وہاں سہارنپور میں اسپتال میں تھے, انتقال ہو گیا اور وہ ڈاکٹر لاش نہیں دیتے اور یوں کہہ رہے ہیں 250 روپے لا جب لاش ملے گی. تو حضرت نے فرمایا 250 روپے لاؤ جب لاش ملے گی. کہاں جی ایسا کیا؟ تمہارا کوئی ہے نہیں؟ جی میرا کوئی نہیں ہے, نہ تمہارا بھائی نہ تمہارا باپ نہ کوئی ماموں نہ چچا نہ تایا نہ سسرال میں کوئی نہیں ہے. کہ جی میرا کوئی نہیں ہے. جی ایسے بھی کوئی ہو گیا کوئی بھی آؤ. کہا پاس پڑوس میں بھی کوئی نہیں ہے. کہا جی میرا کوئی نہیں ساتھ دیتا. اچھا تم پھر یہاں کیسے آئے؟ کہا ایک مولوی صاحب نے یوں کہا جلال آباد چلی جا حضرت جی کے پاس, وہ دیں گے 250 روپے. تو حضرت نے فرمایا ان مولوی صاحب سے یوں نہ ہوا کہ سہارنپور کی جامع مسجد کے نیچے بڑے بڑے مالدار مسلمانوں کی دکانیں ہیں, وہ ان سے کسی سے کہہ کے 250 کا انتظام کر دیتے, تمہارے شوہر کی لاش دلوا دیتے. اتنا بھی ان سے نہیں ہوا مولوی صاحب سے. اگر نہ جی تو انہوں نے یوں کہا کہ اور پیسے خرچ کر لاش کو وہیں چھوڑ اور وہاں جا جلال آباد. جب یوں کہا ہاں جی, تو جھوٹ اگلوا لے نہیں اگلوا لے اس سے, یہ جھوٹ بول رہی ہے, بالکل جھوٹ بول رہی ہے.
تو جب ساری بات اگل والی جھوٹا ثابت ہو گیا تو سارے جتنے بیٹھے تھے وہاں سب کے سب مسکرا رہے تھے کہ دیکھو حضرت نے کیسی ساری اگل والی سے کس طریقے سے. تو پھر فرمایا اچھا تم کیا نیت کر کے آئی ہو؟ کہ یہ 250 روپے کی نیت کر کے آئی. نکالا حضرت نے 250 روپے نکال کے اور خادم سے فرمایا لو یہ اس کو دے دو، یہ 250 روپے اس کو دے دو. وہ لے دیا، وہ تو لیتے چل دی. اس نے سوچا کما لیا بڈھے کو ہے نا، مار لیا. ہاں وہ تو جو گئی تیز اپنا لے گئے. اب اس کے بعد حضرت ذرا سوچ میں پڑ گئے. ہم سب سوچ رہے ہیں جب حضرت نے دیکھ لیا جھوٹا کیسے پھر کیوں دے دیا؟ یہ تو عورتوں کو نہیں دیتے تھے، پھر آج عورت کو دے دیا جو کہ جھوٹا ثابت ہو گیا. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. یہ بات دل میں بٹھانے کی ہے دوستو. اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، بزرگوں کے طفیل سے ہمیں بھی اللہ ان کے نقش قدم پر چلائے. یوں فرمایا اس شکرانے میں دے دیا. میں اپنے کہوں میرے دل ماری تھی حضرت نے کیوں دے دیا، اوروں کو بھی آ رہی ہوگی کیوں دے دیا. تو حضرت نے فرمایا اس شکرانے میں دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح اللہ کو یوں کرنے سے محفوظ فرمایا. آئی نہیں سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے نہیں اس بات پہ بھی کہ عالم بھی بھیک مانگتا پھرنے لگے اور مانگ نہیں رہے. کتنا سمجھا لو کہ جمعرات کا جو ہے چندے کرنے چھوڑ دو، مائکوں لاؤڈ اسپیکروں میں جزاک اللہ کے نعرے چھوڑ دو. مانتے ہی نہیں. وہ تو مانتے نہیں، لوگ بھی نہیں مانتے. بھائی اگر تمہارا امام نہیں مانتا تو تم مان جاؤ، دینا چھوڑ دو. جگمار کا اپنا مغز خراب کر کے بیٹھ جائے گا، دیکھتا تو کوئی ہے نہیں، کیا کروں، ہے نا. اور تم 10 روپے دے رہے ہو آج جمعرات کو، جمعہ پڑھنے جب جاؤ گے یا فجر میں جاؤ گے 10 کے 20 دے دینا، 50 دے دینا. لیکن اس ڈھنگ کو ختم کرو جو آج چکر بازی چل رہی ہے، جس سے غیر مسلم تو پریشان ہیں، مسلمان بھی پریشان ہیں. بعض جگہ تو ایک کان پڑی آواز سنائی دیتی، ادھر مسجد میں سے آواز آ رہی، ادھر مسجد میں سے آواز آ رہی، ادھر مدرسے میں سے آواز. ایک کان پڑی آواز ہوش 1 گھنٹے تک چین نہیں پڑ کے دیتے. وہاں کرانے سے پہلے بیان ہو رہا تھا میرا، تو اس کے بعد وہ پردھان جی کہنے تم نے صحیح کہا جی، ہے نہیں. کیونکہ اگر اس کونے میں ڈکیتی پڑنے لگے گاؤں میں، ادھر لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلنے کا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. یہی حال ہو رہا ہے ہمارے یہاں. جبکہ کچھ کمی نہیں ہے دینے میں، ہمارے ہر طرح کے دیں، پھر بھی اس پر نہیں کیوں کریں. تو رواج پڑ گیا نا اس کا. اس لیے جمعرات کو چندہ مت کرو اور منع کرو اپنے محلے کی مسجد میں اگر ہوتا ہو، اور اگر کوئی نہیں مانتا دینا بند کر دو. ٹھیک ہے نا. بھگانے کے کئی طریقے ہیں، 2. ایک تو یہ ہے ڈنڈا دکھا دو، اور ایک طریقہ یہ ہے منہ پھیر لو، دینا بند کر دو، اپنا بھاگ جائے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش عطا فرمائے. اچھا کیا لکھتے ہیں؟ جامعہ مدرسہ رشیدیہ، مولانا رشید صاحب گنگوئی کے نام سے. جامعہ مسیحیہ مولانا مسیح اللہ کے نام پر لکھ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرے بزرگوں کے نام لکھتے ہیں. اور رمضان شریف میں نہ انہیں روزے کی خبر، نہ انہیں تراویح کی خبر، اور بمبئی اور کہاں دنیا بھر کا باتیں تو سعودی جاتے ہیں، اور وہاں جا کے حج کے موقع پہ جھوٹ بول کر کے قربانی میں کرا دوں گا تمہاری، بس وہاں جا کے میں تمہیں فون کر دوں گا. اور وہ دھوکے میں آ گیا بھائی مولوی صاحب نے اچھی تقریر، بہت اچھی تقریر کری تھی نا مولوی صاحب نے یہاں، اور بس وہ دے دیے روپے، اور جا کے وہاں ایک بکرا ذبح کر کے ساروں کو دکھا دے لو بھائی ہو جاؤ حلال، میں نے سب کی طرف سے قربانی 1 بکرے. دیکھ رہے ہیں. اور نام مدرسے کا کیا ہے؟ جامعہ مسیحیہ. بتاؤ مولانا مسیح اللہ کہیں بھیک مانگنا آئے تھے، چندہ کرنا آئے تھے؟ مولانا تھانوی آئے تھے؟ مولانا رشید گنگوئی نے کہیں چندہ کیا تھا؟ بھیک مانگتے پھرے تھے؟ کیوں بھائی؟ مولانا گنگوئی اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. افغانستان کے گورنر نے اس زمانے میں 1 لاکھ روپیہ ہدیے میں بھیجا حضرت کو. مدرسے کے لیے نہیں، طالب علموں کے لیے نہیں، ہدیے میں آپ کے لیے بھیج رہا ہوں. حضرت نے جواب میں لکھا
کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنی رقم کی حفاظت نہیں کر سکتا، لہذا لینے سے مجبور ہوں۔ دیکھا آپ نے، لا الہ یہ تو ہمارے دل میں اتر نہیں رہا، کیوں اتارنے کی نیت ہی نہیں۔ مولانا قاسم مدرسہ قاسمیہ، قاسم العلوم کے نام پر رکھ رہے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے نکلے اور باہر حجامت بنوانے لگے، نائی سے وہ بنا رہا ہے، کیوں بیٹھے ہیں۔ ایک سیٹ آیا میرٹھ کا، 2 تھیلیاں بھر کے روپے لے کر، اور یہ نیت کر کے آیا اتنا ہدیہ دوں گا آج پیر صاحب کو، کسی مرید نے بھی نہیں دیا ہوگا اتنا دوں گا۔ یہ اخلاص کے خلاف ہے نہیں بات، خالص اللہ کے لیے تو نہیں دے رہا ہے وہ، تو آ گئے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت میں حجامت بناتے ہیں، آنکھیں بند ہیں، سلام کیا اس نے، وعلیکم السلام کیا، پھر اپنا منہ ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب حجامت سے فارغ ہو گیا، آپ نے دیکھا ان کی طرف کو، دیکھ کر فرمایا جی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا حضرت یہ ہدیہ خدمت میں لایا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ فرمایا بھائی مجھے تو تنخواہ ملتی ہے یہاں مدرسے سے، اسی میں پیسے بچے رہتے ہیں، میں کیا کروں گا ان کو؟ جو مدرسے سے تنخواہ ملتی ہے اسی میں پیسے بچے رہتے ہیں، میں کیا کروں گا ان کا؟ اب وہ چپ ہو، اب حضرت میں چپ۔ ایک دفعہ جو نکاح بیٹھ جائے گی، تشریف رکھیے، بڑے بڑے سیٹ جی ہو، دماغ صحیح کرنا تھا نا، تکبر دماغ سے نکالنا تھا نا، تو یہ تو بھاگے گا، یہ فرٹ ہو گئے، ارے گئے تھے اس کے پاس ہم، بڑا حضرت جی دیکھ کا آیا اس کا پانی کتنا۔ ایک دفعہ جو نکاح پھوٹتے منہ سے بیٹھ دیں گے تو کہتے ہیں آدمی کو، اچھا بھائی کہتے ہیں نہیں کہتے تھے، ہاں جی ہاں، دوسرے دن کہ ہاں جی ہاں، تجھے بتاؤ اسے بیماری کیا ہے، اور اس کی بیماری کا علاج وہ پیر صاحب کیوں کر رہے ہیں، اس مرید کا مرید ہے نا وہ، اس لیے حضرت نے چپ لگائی۔ تھوڑی دیر میں کہنے لگا اچھا حضرت مدرسے میں رکھ لو، مدرسے میں رکھ لو۔ تو حضرت نے فرمایا مدرسے میں کوئی فی الحال ضرورت بھی نہیں ہے، ایسی وقت مدرسے میں فی الحال کوئی ضرورت، پھر چپ ہو گئے، وہ بھی چپ کھڑا۔ پھر حضرت نے فرمایا، اس شخص نے کہا، اس سیٹھ جی نے، کہنے حضرت تو پھر طالب علموں پہ تقسیم کر دینا، طالب علموں پر تقسیم کر دینا، تھوڑا مدرسے میں چلے جاؤ دارالعلوم میں، اور وہاں جا کے طالب علموں سے پوچھ لو، جس کو ضرورت ہو وہ اپنے ہاتھ سے تقسیم کر دو۔ مدرسے میں گیا بیچارہ جا کے، طالب علم سے جا کے کہا بھائی کیا معاملہ؟ کہنے بھائی میں پیسے لایا ہوں، جس کو جو ضرورت ہو طالب علموں سے لے لو خرچ کے لیے اپنے۔ طالب علم نے کہا ہمارا تو گھر سے آ گئے، پیسہ خرچ وہاں سے ضرورت نہیں، وہ تو انہیں کے شاگرد تھے، وہ تو ان کے نہیں تھے، جیسے آج کے بھکاری استاد ہو رہے خدا کی پناہ۔ ایک لڑکا یہاں پڑھتا تھا بے غرض پور کا، تو وہ دیوالی کا رات آئی، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو آج بے چین سا کیوں ہے؟ کہ جی مجھے ہنسی آ رہی ہے، رونا بھی آ رہا ہے۔ میں نے کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا جب دیوالی آئی، جب ہم پڑھتے تھے جہاں ہم پڑھا کرتے تھے پہلے، تو استاد نے یوں کہا جاؤ بے آج دیوالی کی رات ہے، ہاتھ مار لاؤ کہیں سے، سارے سال بس مالدار رہو گے، آمدنی رہے۔ میں نے پھر کیا کیا تم نے؟ جا کے ہم نے ایک عورت کا کھڑلا پھاڑا اور مرغا نکال کے لائے، لا کے انہیں حافظ جی کو دیا، حافظ جی نے وہاں پکایا، میں تمہیں بھی دیا تھا کچھ کھایا، ایک موٹی ہمیں بھی نہیں۔ بتاؤ بھائی، جب استادوں کا یہ حال ہوگا تو شاگردوں کا؟ اور جن کے استاد ایسے ہوں ان کے شاگرد ہمیں تو ضرورت نہیں، ہمارے تو گھر سے خرچ آتا ہے، ہمارے پاس تو وہی بچے رہا۔ اور بیچارہ واپس آیا، حضرت اندر جا کے بیٹھ گئے، اور باہر آ کر حضرت کے جو جوتے تھے رکھے پہچانتا تھا، ان جوتوں پہ وہ دونوں تھیلیاں یوں الٹ کے اور اپنا چپ کے چلا گیا بغیر سلام کے۔ ہو گیا تکبر ڈھیلا نہیں ہو گیا کہ پیسے کی حقیقت اللہ والوں کے یہاں نہیں ہے، وہاں تو اللہ کے نام کی حقیقت ہے۔ تو اب آپ نے آ کر کے جب باہر تشریف لائے، دیکھا جوتے نہیں ہیں، حضرت نے فرمایا میرے جوتے کہاں ہیں؟ کسی طالب نے حضرت جوتے یہ روپوں میں دب رہے ہیں، فرمایا ہے، انہیں جو ہٹائے نہیں تو آپ نے جوتوں میں پیر ڈالا اور انگوٹھا اور جیسے کنکری گرا دیتے ہیں، نکال کے خالی کر کے اور پہن کے حضرت اپنا چل دی۔
اور جو ساتھ میں تھے عالم اور طالب علم، ان سے فرمایا دیکھو دنیا لوگ بھی کماتے ہیں، ہم بھی کماتے ہیں، فرق اتنا ہے انہیں سر چڑھی ملتی ہے، ہمیں پیر پڑی ملتی ہے۔ یہ تھے مولانا قاسم، جن کے نام پہ مدرسہ رکھ کے اور ڈھونگ بنا رکھا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ نہیں ہے تو نہیں لوگ دیں گے، تمہارا کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بند کر دو تالا، چاول بیچ لیو۔ کوئی بھی تھوڑے کہہ دے گا مولوی صاحب چاول بیچ رہے ہیں، کیا مولوی لوگ چاولوں کی دکان جا کے دیکھو دیوبند کتنی دکان نے کھول رکھی مولویوں نے۔ لیکن بھیک مانگنا، اس طرح مخلوق میں ذلیل ہونا، سر سید نے جب وہ علی گڑھ کی یونیورسٹی بنائی تھی تو چندہ کرنے گئے ایک سیٹ کے پاس بمبئی، گالی ہاں جس طرح ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں مسلمانوں کو یوں فائدہ ہوگا، جو ہوگا وہ ہوگا۔ انہوں نے دیکھا بھائی یہاں نہیں ہے، چلو کہاں سینکڑوں ہمیں یوں کرتے کرتے۔ انہوں نے پھر کہا بھائی نہیں کچھ تو سارا لگاؤ، یہ بات بتائی، وہ پھر نہیں لگا۔ جب وہ نہ مانا سید صاحب تو اس سیٹ نے تھوک دیا، منہ پہ تھوک دیا، اور جب تھوک دیا تو دستی نکال کے جیب میں سے منہ صاف کر کے، اب وہ دیکھ رہا سیٹ منہ صاف کر کے، جب صاف کرے دستی جیب میں رکھے، اب تو دے دے اب تو دیکھا کیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ماری تو ہے کچھ ہو رہا ہے، نکال کے لے 10,000 تو تو ہے اس قابل کا تجھے دیا، منہ پر تو بوا کا بھی مانگ رہا۔ آپ نے دیکھا یہ حالت، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بات چلی تھی بیوہ سے، ہے نا، کہ بیواؤں کو ذمہ داری شریعت نے رکھی ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ ان کا شوہر مرے گا، یہ عورت پریشان نہ ہو، اس کا خرچہ کہاں سے آئے گا، اللہ نے انتظام کیا ہے، اسے کیوں نہیں مانتے؟ شادی کرو اور شادی کر کے اپنا خرچ اس کا ذمہ ہوگا مرد کے، اس کا انتظام وہ کرے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے بچوں کو اور عورتوں کو حضرت نے نہیں دیا، اور اور اگر دیا تھا ہمارے سامنے تو میں نے آپ کو سنا دیا۔ کیوں دیا؟ دھوکہ دے رہی نہیں دے رہی ہیں؟ اور جان کے دھوکے میں کیوں آ رہے ہیں؟ جان کے دھوکے میں کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یوں بناوٹ کرنے سے، دھوکے بازی کرنے سے مجھے محفوظ فرم۔ اس شکرانے میں 250 روپے دے دیے۔ اس پر سنائی تھی مدرسوں کی کہانی، یہ تو سنا میں نے۔ اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سے کسی نے کہا، عالم نے 3 مدرس تھے مدرسے میں جی، اب تنخواہوں کا انتظام نہیں رہا، 2 رہ گئے ہیں، میرے دل کو بڑی تشویش ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ حضرت نے جواب میں لکھا، تشویش کی کیا ضرورت ہے، 2 سے پڑھواؤ، اور 2 کا بھی انتظام نہ رہے گا خود پڑھائیو، اور خود بھی نہ پڑھا سکو گے تالا لگا کے اپنا دوسرا کام کریو، تم سے قیامت میں پوچھنی ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں پڑھائی کری۔ ان سے نہیں مٹے لگا، اللہ جو نوٹ دابے پھریں دیتے نہیں، ہے نا، دکھ رہا ہے مدرسہ بن رہا ہے، دکھ رہا ہے مسجد تعمیر ہو رہی ہے، انتظار میں متولی صاحب اور کمیٹی آ کے میرے سے خوش آمدید کریں گے، خود پہنچانا چاہیے، خود دینا ہے، لو جی میرا۔ تم تو ان سے بھی گئے انگریزوں سے بھی، انگریزوں کے یہاں جب کوئی جو گرجا بنتا ہے، گرودوارا سکھوں کے یہاں بنتا ہے، تو پہلے سے جا کر کے لائن میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں لائن کیوں لگ رہی ہے؟ دینے والوں کی، تاکہ ہمارا نمبر آ جائے اور ہمارا بھی پیسہ اس میں گرودوارے میں کام آ جائے۔ ان کا یہ حال ہے، اور ہمارے یہاں لینے والوں کا۔ مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر ہے، جنت میں گھر ملے گا تمہیں، ایک اینٹ کے برابر بھی دے دیں گے تو۔ یہ حدیثیں سنا کے انہیں، اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہاں بگرے میں تھا ایک آدمی جو چندہ کیا کرتا تھا، تو چندہ کر کے اور وہ پھر لا کے اپنا کوٹری ساری کی ساری اکٹھے کر کے مسجد پہ جا کے یوں لگائی دیوار کو اور اپنا چلا۔ کسی نے دیکھا بھائی یہ کیا کرے تو، لاگا یہاں سے کیا لگاوے، کیا کرے تو؟ کہنے بھائی روپے تھے مسجد پہ لگا کے آیا ہوں۔ کہ کیوں؟ میں جا کے یوں کہا کروں لوگوں سے، میں مسجد میں لگانا ہے، سارا ایک پیسہ مسجد کو لگانا ہے، اللہ کے واسطے مدد کرو۔ تو اس لیے لا کے کیوں لگا دوں، قسم تو جھوٹی نہ ہو کم سے کم، ہے نا، قسم تو جھوٹی نہ ہو۔ جب جلسہ ہوا چندہ کرنے لگے تو وہاں جب عورتیں دے رہی تھی تو ان میں ویسے جا گھسے نمبر 2 کے،
وصول کرنے کا، عورتوں سے لاؤ پیٹرول لیں، کچھ آدھا جیب میں ڈالیں گے تو وہاں پہنچا۔ مولانا کو پتہ چل گیا، احساس ہو گیا یا کسی نے شکایت کر دی کہ بیچ میں عورتوں میں جو بڑی عورتوں کی تعداد تھی اور چندے میں گڑبڑ ہو رہی ہے، تو انہوں نے عورتوں کو کہا کہ چندہ نہ تو یوں تو کہا نہیں، یوں کہتے تو پھر بانڈا پھوٹتا۔ تو گنگے کی سین کو گنگے کی مائی سمجھے، ایسے نا گنگے کے اشارے کو گنگے کی مائی سمجھے۔ تو انہوں نے کہا لٹو میرا باج نہ باج کے گھر جائیو جی، ارے نہ جائیو پرے نہ جائیو سیدھے میرے پاس لائیو جی۔ اور تو کہنے لگے وہ مولوی صاحب جو کرے چندہ کسی کو نہ تو وہیں پہنچاؤ اسٹیج پہ۔ دیکھا کیسے کیسے ہتھ کنڈے ہیں، یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے۔ تم دھوکہ کھاتے پھرو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ابھی میں پیچھے مرتبہ آگے دکھانے گیا تھا میرٹھ، تو وہاں ایک بیچارے عالم ہیں، بڑے اچھے مدرسے میں پڑھاتے ہیں عربی اور امامت بھی کرتے ہیں۔ تو وہ ملے، کہنے لگے جی تقریباً عمرے کے نام سے 9 لاکھ روپے لیے ایک نے، اور وہ ویزا وغیرہ سب دے دیا، ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، اندر جا کے کہنے ویزا کنڈم ہے۔ اب کیا کمی ہے، کیا کمی کر کچھ سمجھ میں آ گئی۔ آخر اگلے دن ہمیں وہاں سے نکال دیے، 9 لاکھ روپے اب تک نہیں دیے، دعا کر دو جی۔ اب دعا ہم کریں بھوکے آدمی؟ ہم تو خود ہی فقیر ہیں، ہم دعا کریں گے؟ تم مالداروں سے دعا کروانا، تم نکالو جیب سے۔ ہائے ہائے، حضرت جی جلال آباد اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، 40 روپے مہینہ تنخواہ لیا کرتے تھے، 40 روپے مہینہ، اور اس میں سے کئی طالب علموں کا کھانے کا خرچ اپنی جیب سے دیا کرتے تھے، مدرسے میں اس کے فیس اپنی طرف سے دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے لیے ہو گئے تھے، اللہ ان کا، وہ عالم وہ خالق کے قدموں میں اور مخلوق ان کے قدموں میں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب تم حضرات کہاں سے آئے ہو؟ باہر سے، حسین پور سے۔ ان سے پوچھو کسی سے چپکے سے ہم نے کسی کو کہا کہ بھائی کھانا پکے جمعے کے دن صبح کو ناشتہ، صبح کو تقریباً ایسے ہوں گے 125 آدمی ناشتے میں، کسی سے چندہ مانگتے ہیں؟ جی مانگتے ہیں؟ بتاؤ گاؤں والے بتاؤ، نہیں مانگتے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ سونا بنانا جانوں میں، کیمیا اگر ہو گیا میں سونا بنانا جانوں، اس کے بنا کے سونا کام کر رہا ہوں۔ ارے تم ہی تو دیتے ہو، کیوں؟ اللہ تم سے دلواتا ہے، ہم خرچ کرتے ہیں۔ جب نہیں آئے گا ہم بھی نہیں کر لیں گے، کون سی ناک کٹ جائے گی ہماری کہ آج ناشتہ نہیں کروایا، کھانا نہیں دے دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جی 150 200 بکرے ایک وقت میں ذبح ہوتے تھے، 10 ہزار آدمی کھانا کھاتے تھے ایک وقت میں مہمان۔ ہماری تو یہ کیا ہے بیچارے مہمان، یہ بھی اپنے گھر کھا کے ہمیں جی، پھر بھی بعض تبرکن برکت کے لیے لے لیتا ہے، جو باہر کے دور گئے ان کے وہ کھاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا 150 200 بکرے ذبح ہو جاتے تھے خانقاہ میں۔ سارا کہاں سے آتا تھا؟ کوئی 150 بکری وہ بھیج رہا ہے، 100 بکری وہ بھیج رہا ہے، اس طریقے سے لوگ بھیجتے بھائی اللہ اللہ کرنے والے آ رہے ہیں۔ آج بھی جا کے دیکھ لو رائے پور میں، ایک دن ہم نے دیکھا بھرے بھرائے وہ ٹوکرے، بھائی کیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آگے رکھا کہ نہیں یہ ٹوکرے تو حضرت کے ہیں، مفتی عبد القیوم صاحب زندہ تھے، یہ تو حضرت کے ہیں اور ان کے گھر والوں کے ہیں، اور یہ خانقاہ کے ہیں۔ تو وہ جو خانقاہ کے تھے عام، اس میں سے کھانا کھانے کے بعد سب کو 2 آم تقسیم کیے گئے کہ بھئی یہ جاؤ وہاں کھا لو باغ میں جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پرسوں ایک آدمی آیا، آگے کہنے لگا لو جی یہ 500 روپے جو ہے خانقاہ کے، جب اللہ نے کس طرح دے رہا ہے 500 روپے تو ہے یہ خانقاہ کے خرچ کے، جو ناشتے میں کھانے میں خرچ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور یہ 500 روپے ہیں تمہارے؟ اچھا جی، اپنی جیب میں لگائے، اور کہنے یہ 5000 ہیں مدرسے کے، وہ مدرسے کی اس میں چڑھا دیے۔ تو جب ہم کھول کر لیں گے تو کھول کر اللہ بھیجے گا نہیں بھیجے گا؟ بعد آ کے ان کا جی لو جی یہ 1000 روپے کہیں گے کہ اللہ کے نام سے، میں نے کہا اللہ نے کو دیا جہاں سے ملتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ کے نام سے، بھائی جہاں اللہ میں ملتا ہوں وہاں دیا۔ بھائی ہر کام اللہ کے لیے ہے نہیں، یہ ہمارا، میں جو بول رہا ہوں اللہ کے لیے، تم سن رہے ہو اللہ کے لیے آئے ہو۔ اب وہ جو کہا یہ 1000 روپے اللہ کے نام کے ہیں جی،
بھائی اللہ نے کو دیا. یوں بتا ہمیں تو جامع مسجد کے ہیں, مسجد عثمان کے ہیں, مدرسے کے ہیں, میرے ہیں, خانقاہ کے ہیں, عیدگاہ کے ہیں, میرے پر تو کتنے ٹھیکے ہیں. اب میں اس کو رکھوں کون سے ڈبے میں, کون سے گلک میں رکھوں؟ میں تو لکھ کے رکھتا ہوں. اگر موت آ گئی تو میرے پیچھے گھر والے جو دیکھیں گے وہ ان کا فرض ہے اس کو ادا کریں, اگر گڑبڑ کریں گے وہ بھریں گے, میں تو آخرت سے بری ہوں گا. نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ یوں کریں واتقوا اللہ ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے, جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما. جو جس نے 100 روپے دیے, جس نے 10,000 دیے, اللہ اس کے اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کرے, اللہ اس کے آنے والی بلاؤں سے حفاظت فرمائی, اللہ اس کو خوب چمکائے. اور جس نے 10 روپے دیے, جزاک اللہ, اللہ نے گھر والوں کو اس کے نمازی بتا, چل بھائی 10 روپے چھوٹی سی دعا ہوا نا, ہے نا. ارے بھائی دعا تو دل سے نکلے, سن لو بات کان کھول کے, دعا نکلتی ہے دل سے. ایک آدمی رو رہا کھڑا ہوا کہ بڑا پریشان ہو, بڑا ہو, بس بہت زیادہ کاروبار بھی اٹھا پھیلائی ہوا ہے. اچھا میں کھڑا ہوا تو وہ بھی کھڑا ہو گیا. اب پھر انہوں نے اجی دعا کر, جب میں نے کہا اچھا ہو, وہ کوڑی بھر کے سے بھنچا 3 دفعہ. انہوں نے کہا جا جا جا, میری جان نہ کھا, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اب چلتا بن جلدی چلا گیا. بس میں نے کہا یا اللہ کیا سبزی تھی مجھے, بس مجھے خود پتہ نہیں ہے. گیا اللہ کا حکم, اس کے بعد آیا 1 سال سے کم میں وقت میں آیا. آگے کہا جی اللہ تعالیٰ کا شکر, سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا, مکان بھی بن گیا, میری شادی بھی ہو گئی, مگر میں جو شرمندہ ہوں, میں نے آپ کو کوئی بھی خبر نہیں دی, یوں معافی مانگنے آیا. تو دعاؤں سے کام بنے, جب دل خوش ہوگا, جب دعا نکلے گی, ہے نا. تو یوں مت سمجھیے کہ یہ مانگنے والوں کا, یہ جو مانگنے والے ہیں ان کو بغیر مانگ کے دیا کرو. عالموں کی, اماموں کی, اپنے مؤذن کی خود بخود دیکھ بھال. ہر جمعے کے دن 50-100 روپے اگر آپ دے دیں ہدیے میں تو آپ کو کوئی نقصان ہے؟ کتنے فضول خرچ کرتے ہو. یہ ان کا جی خوش ہوں گے, خود بخود دعا دل سے نکلے گی. اور سب سے پہلی چیز ہے وہ دعا کرے یا نہ کرے, وہ تو کرے دے گا جس کے نام پر تم دے رہے ہو, وہ خود تمہیں جس کا بدلہ صلہ عطا فرمائے. گردن جھکاؤ, اللہ کی طرف متوجہ.